لیں گے حضرت ابوبکر کی خلافت کا اعلان حضور نے کب کیا تھا؟ یہ لگتا ہے کوئی رافضی خیالات کا ہے، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ جب سے میں نے وہ بیان کیا نا دو جسم ایک روح والا، تو کچھ لوگوں کو کڑوی لونگی مرچی لگی جاتی ہے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، قیامت تک تم جواب نہیں دے پاؤ گے جو میں نے اعتراض اٹھائے آپ کے اوپر، ورنہ بتا دو اگر روح ایک ہے، بتا دو روح ایک ہے تو کیا ایک آدمی ماں اور بیٹی دونوں سے شادی کر سکتا ہے؟ اگر حضرت علی اور آقا علیہ السلام کی روح ایک تو یہ بتاؤ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے نکاح کیا تو کیا حضرت خدیجہ سے بھی نکاح کر لیا؟ ابھی تو میں نے 3 اعتراض کیے تھے میاں، 25 اعتراض اٹھا کے رکھوں گا، قیامت تک باپ دادا جواب نہیں لے کے آ پائے۔ سمرا نے اتنا گندا عقیدہ نکال کے دھر دو ادھر، اور نہیں سمجھ میں آتا تو واویلا مچکر میرے پاس آؤ، سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، جو میں نے اعتراض کیا آپ کو جواب دینا پڑے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ اعتراض کا جواب دے دو تب تو سمجھے تم کمال والے ہو، ورنہ دھمال والے تو بہت نظر آتے ہیں۔ جی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا اعلان کب؟ آپ درود پاک پڑھیں، میں سناتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبی کی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آؤ وہ بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہے الحمدللہ۔ مسلم شریف کی حدیث سناؤں گا آپ کو، اور نہ کسی کو یقین آئے تو بیان کے بعد آ جائے، اور وہ لوگ خاص طور سے جو دو جسم ایک والے ہیں، دو جسم ایک روح والے خاص طور سے اپنے محلے میں ہیں، پروپیگنڈا کرنے بولے مصباحی نے غلط بیان دے دیا۔ مصباحی بہت دلائل لے کے آتا ہے، ڈائری میں لکھ کے لاتا ہے، اپنے گھر سے عقیدہ نہیں بناتا، یہ عقیدہ وہی لے کے آتا ہے جو مصطفیٰ کے در سے ملا ہے۔ وہ آیا نجف کا لگا ہے، بغداد کا لگا ہے، اجمیر کا لگا ہے، تب جا کے بریلی میں پہنچا ہے۔ کئی وائے ہیں، کئی واسطے ہیں، تب بریلی میں جا کے پہنچا، اور بریلی کا صدقہ ہم غلاموں کو مل رہا ہے۔ اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے آ کے 100 بار سوچ لینا کہ کیا اعتراض کر رہے ہو آپ۔ جی سن لے اب حدیث قرطاس، یہ حدیث قرطاس کو جو ہے نا ہنگامہ کرتے ہیں کہ لکھنے سے منع کر دیا۔ خلافت کا اعلان سوال یہ ہے تو جواب بھی سنو، ایک بار بول دو نعرہ صدیق یا ابوبکر، نعرہ صدیق یا نعرہ صدیق، اور اب ایک اور نعرہ بنتا ہے نعرہ حیدری۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں نا جی، ہمارا چارہ حضرت علی کے بغیر بھی نہیں چلے گا بابا، کیونکہ ہم قادری ہیں، سہروردی سہروردی ہیں تو ہمارا سلسلہ حضرت علی تک پہنچے گا، اور نقشبندی ہے اس لیے الحمدللہ ابوبکر تک پہنچے گا، ہے نا، سب چلے گا۔ سنیں حدیث سن لیں، مسلم شریف، حوالہ نوٹ کرے، اگر کان میں کھوٹ ہے تو نکال کے، مسلم شریف حدیث نمبر 6181، راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان کو عربی آتی ہو جو ہنگامہ کر رہے تو سنیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر اباک و اخاک حتی اکتب کتابا فإنی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اول انا اولا ویابى اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ حضور اپنے مرض الوفات میں آقا نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ عائشہ، اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، سبحان اللہ، ایک نوشتہ لکھ دوں۔ فإنی اخاف ان یتمنى متمن، کیونکہ میں خوف کرتا ہوں کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، یا کہنے والا ان گھامڑوں کی طرح کوئی کہے، تو اس لیے میں لکھ دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے وہ کہے کیا انا اولا، میں زیادہ خلافت کا حقدار۔ حضرت علی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، بولے سبحان اللہ، حضرت علی نے کبھی نہیں دعویٰ کیا، کیونکہ حضرت علی کی شان تواضع ہے، سبحان اللہ۔ اس پہ میرا پورا بیان ہے، یاد رکھو ظالم اور مظلوم، حضور نے فرمایا دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو کریں گے، سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکتے ہو، سبحان اللہ۔ اور وہ فاتح خیبر جنہوں نے باب خیبر کو اٹھا کر پھینکا تو 40 لوگ اٹھا نہ سکے، سبحان اللہ۔ وہ شاہ مردان جن کے لیے نعرہ لگا لا فتح الا علیہ ولا سیف الا ذو الفقار، جن کے لیے نعرہ لگا ہے اگر آج کوئی مرد ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے، کوئی تلوار چل رہی ہے تو وہ ذو الفقار حیدری چل رہی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی ظلم دیکھیں اور برداشت کر لیں؟ ظلم دیکھیں اور برداشت کر لیں؟
فاتح علی کو بھی معلوم ہے کہ آقا نے فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ جی تو کوئی کہے کہ میں زیادہ حقدار، بھائی اب اللہ والمؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور اہل ایمان بھی پسند نہیں کرتے، الا ابا بکر، جس کو پسند کرتے ہیں وہ ابو بکر ہے، سبحان اللہ۔ یہ خلافت کا اعلان، اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔